پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ آج کے درس قرآن کریم میں انہی حقوق کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، یہ گواہی دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور تاجدار ختم نبوت ہیں۔ اسلام کی بنیاد بھی اسی چیز پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس دنیا سے پہلے ایک جہاں تھا جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اکٹھا کیا اور ان سے یہ ایگریمنٹ لیا، یہ معاہدہ لیا کہ اگر آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی نصرت بھی کرنی ہے۔ تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے، اس کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب میں تم کو کتاب دے دوں اور حکمت دے دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے، تو تم نے اس رسول پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ اور یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیت مبارکہ ہے۔ تو پہلا حق کیا ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ چند بڑے بڑے حقوق میں بیان کروں گا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ حقوق ادا کریں، ان حقوق کی ادائیگی ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارے لیے فرائض ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز میں آتی ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اگر اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہمیں یہ اپنے رشتوں سے محبت ہو، اپنی اولاد سے محبت ہو، اپنے بھائیوں سے محبت ہو، کاروبار سے محبت ہو، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، یہ ایک خطرناک حالت ہے۔ اس میں اللہ ناراض ہوتے ہیں اور کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں، گرفت آ سکتی ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ سورہ توبہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ، پڑھیں درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ کہہ دیں، اعلان فرما دیں، اگر تمہارے آبا، تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، کنبہ، قبیلہ، وہ مال جو تم کماتے ہو، وہ تجارت، کاروبار جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں خدشہ ہوتا ہے، ڈرتے ہو، یہ گھر، محلات، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں زیادہ پیاری ہوں تو فتربصوا، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا، حتی یأتی اللہ بامری،
تو اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے، تھریڈ ہے، جو اپنی ان دنیاوی چیزوں کو اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنے کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے یہ تھریڈ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان، مال، عزت، آبرو، ساری کائنات سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس ضمن میں صحابہ کرام کے بڑے واقعات ملتے ہیں۔ محبت رسول سے وہ لوگ سرشار تھے، ہر چیز سے بڑھ کر پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہیں محبت تھی۔ جنگ احد میں ایک خاتون کا واقعہ ملتا ہے، اس کا بھائی شہید ہو گیا، خامد شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا۔ پوچھتی ہے اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ اطلاع دی جاتی ہے وہ تندرست اور بالکل صحیح ہے، کیونکہ جنگ احد میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اس لیے اس کو بڑی پریشانی تھی۔ کہتی ہیں مجھے ان کا دیدار کرواؤ۔ پتہ چل گیا ہے خامد شہید ہو گیا ہے، بھائی شہید ہے، بیٹا شہید ہے، لیکن دیکھیں محبت رسول کا عالم دیکھیں کہ یہ ان کی شہادتوں کی اطلاع مل چکی ہے، پھر بھی کہتی ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کا دیدار کرواؤ۔ میدان جہاد میں جاتی ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دیدار کرتی ہے تو کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، آپ کو دیکھ لینے کے بعد میری ساری مصیبتیں رفع ہو گئی ہیں۔ یہ محبت رسول کریم کا عالم تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں ایک موقع آیا تھا کہ کفار نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا تھا، محاصرہ کر لیا تھا اور زبردست اٹیک کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ اس مشکل وقت میں پھر صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائی میں گر گئے، وہ آپ کا خود آپ کے چہرہ نبوت میں جو ہے نا وہ دھنس گیا، دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ یہ یعنی بڑا ایک زبردست قسم کا حملہ ہوا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تیر انداز تھے نا، تو ظاہر تیر انداز دوسروں کو پھر دور دھکیل لیتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے تھے، ابو طلحہ آگے تھے جس طرف سے تیر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ان کے پیچھے سے اوپر کیا، جھانکا، دیکھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول لا تشرف، مت جھانکیں، لا یصیب سہم من سہام القوم نہری دون نہری کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ اگلے الفاظ دیکھیں، اپنا جسم ڈھال بنایا ہوا ہے، اللہ کے نبی ان کے پیچھے ہیں، ساتھ یہ ڈھال بنا کے اپنا جسم تیر بھی پھینک رہے ہیں، دشمنوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، اللہ کے نبی کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ ہے نا محبت، اور سخت وقت ہے۔ کہتے ہیں نہری دونا نہری کا، اللہ کے نبی ابو طلحہ کی گردن آپ کی گردن کے آگے ہے، جو تیر لگے ابو طلحہ کو لگے، آپ کو نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت تھی۔ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ایمان کے لیے شرط ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے نبی کے چچا تھے عباس، اور یہ عباس وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا العم کل ابی، چچا باپ کی مانند ہے۔ ان کا پرنالہ تھا، اس میں سے پانی گرتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ رستے سے گزر رہے تھے، اس میں سے پانی گرا، ان کے کپڑے گندے ہو گئے، جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، واپس گئے۔ ہو سکتا ہے بعد میں آبادی بڑھ گئی ہو، پھر وہاں سے گزر ہو اور وہ پرنالہ وہاں پہ پری ہو، ایک بڑے عرصے بعد کی بات ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 24 سال بعد شہید ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے، 14 سال بعد، 2 سال ان کے ہیں تقریباً، باقی 10 سالہ دور ان کا ہے، 12 سال بعد شہید ہوئے۔ اتنے وقت میں بڑا چینج آ جاتا ہے۔ کیا کیا کہ کہا یہ پرنالہ گرا دیا جائے، لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، رستے میں پانی تھا۔ پرنالے کو جب گرا دیا نا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عمر، یہ پرنالہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ عمر تجھ سے کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں عباس چچا جان، عمر اب نیچے کھڑا ہوگا، آپ عمر کے کندھوں پہ سوار ہو اور یہ پرنالہ درست کریں۔ اللہ اکبر، یہ ہے محبت رسول کہ اللہ کے نبی نے کوئی عمل کیا ہے، پہلے پتہ نہیں تھا کہ اس کا مقام یہ ہے۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام کی محبت کا عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ جملہ بولا تھا، ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے، میرا بڑا تجربہ ہے، لیکن جو محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے سپاہی محمد سے کرتے ہیں، دنیا میں نے کسی کے ساتھ ایسا محبت کرتا ہوا نہیں دیکھا۔ دیکھیں جی، اپنی اولاد سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے نا، اپنی اولاد سے، بیوی بچوں سے، تو صحابہ کرام کو تو ان سے بڑھ کے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت تھی۔ تو ابو سفیان کا پھر بیان ٹھیک ہے نا، ایک صحابی کا واقعہ ہے نا، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ بیوی بچوں میں بھی وہ سکون نہیں جو آپ کے دیدار میں ہے، لیکن جب سوچتا ہوں کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، تو پھر آپ کا دیدار نہیں ہوگا، پریشان ہو جاؤں گا۔ تو ہوئی نا پھر صحابہ کو ایسی محبت اللہ کے نبی کے ساتھ جو کسی کے ساتھ نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیتیں اتار دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ جو اللہ اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، وہ لوگ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ان کا ساتھ معیت بہت اچھی چیز ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ تو دوسرا حق کیا ہے جی؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر دوسرا حق کیا ہے کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کریں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آپ کا ہماری جانوں پہ ہمارے سے زیادہ حق ہے، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اب ذکر کے کئی طریقے ہیں،
ایک یہ ہے کہ زبان سے ذکر کرے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہر موقع پہ اللہ کے نبی کو یاد کرے کہ آپ کی سنت کیا تھی، تاکہ آپ کی سنت کے مطابق عمل کر سکے۔ عبادت اکثر میں عرض کرتا ہوں اسی چیز کا نام ہے، عبادت اللہ کی اور طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہی ہماری جو رائے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اچھی چیزیں جو علماء ہیں وہ بھی بتاتے جائیں، تو ایڈ کرتے جاؤ، اچھی چیزیں اضافے کرتے جاؤ، پھر مثالیں دیتے ہیں فلاں بھی چیز فلاں بھی چیز۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری حد تلک تلاش کرو کہ ہر کام کو اللہ کے نبی نے کیسے کیا ہے، اپنی طرف سے اچھائی کے اضافے کرنے کی بجائے سنت کو تلاش کریں۔ اللہ کے نبی نے خوشی کیسے کی، ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ غمی کو آپ نے کیسے گزارا، ہمیں سنت سے رہنمائی لینی چاہیے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی کا ذکر ہو جائے گا، یاد آ جائے گی۔ باقی آپ کی شان اور نعت وہ تو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کی شان اور نعت بیان کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پر اجماع ہے سب کا، کرنا چاہیے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ کاروباری شکل نہ ہو، خلاف شرع چیزیں جو ہے وہ نہ داخل کی جائیں۔ اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی شان کو اللہ کے برابر یا اس سے بڑھایا نہ جائے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے ایسی چیزیں نہ کریں کہ جن سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ تو تیسرا حق کیا ہے جی؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، اور یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر کام میں سنت رسول کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ بیٹا بیٹھ جائیں۔ چوتھا حق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کی آواز سے آواز کو اونچا نہ کیا جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو۔ اب اس ضمن میں ایک دو حدیثیں، ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بڑے مشہور ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ جب ہم دین کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو ان کا دین کے فہم میں ایک نام ہے، فقہ کے باب میں ان کا ایک نام ہے۔ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ استفادہ کریں، فائنل بات اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہے، ان کے اجتہادات سے استفادہ کریں۔ کسی کو فائنل اتھارٹی نہیں سمجھا جائے گا سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی قول ہے کہ ہر ایک کی بات رد بھی کی جا سکتی ہے، قبول بھی کی جا سکتی ہے، سوائے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی ہر بات ماننا لازم ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث رسول جب بیان کرتے تھے نا، اللہ کے نبی کا کوئی فرمان جب بیان کرتے تھے یا پڑھاتے تھے، اللہ کے نبی کی سنتیں جب پڑھاتے تھے تو پہلے وضو کرتے تھے۔ یہ ہے احترام رسول، اللہ کے نبی کا احترام، اللہ کے نبی کی بات اور سنت کا بھی احترام۔ اللہ اکبر۔ وضو کرتے تھے، اچھا لباس پہنتے تھے، کنگھی کرتے تھے، یعنی مکمل اہتمام کر کے کیا عمل کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھاتے تھے۔ ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزار دی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے الحمدللہ سٹیج پہ قرآن اور حدیث دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اغلب یہی ہوتا ہے، اور حدیث کا احترام بھی لازم ہے، قرآن کا احترام بھی لازم ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنیں، تو جب حدیثیں بیان کی جائیں وہ بھی خاموشی سے سننی چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں حدیث رسول پڑھانے کے لیے، تو کہتے ہیں میں حدیث کا احترام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے احترام مصطفیٰ کہ اللہ کے نبی کی بات کا بھی احترام ہے، جب بیان کرنی ہے تو پھر بھی اس کی تعظیم ملحوظ خاطر رکھنی ہے۔ ایک اور بزرگ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ ہیں بزرگ جن کی تعلیمات پر ہمیں چلنا چاہیے۔ بزرگوں کا درجہ ہے نا،
قرآن و حدیث کے نیچے درجہ ان کا ہے، اور یہ وہ بزرگوں کی باتیں ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے۔ اور اقبال نے کہا نا انہی کے بارے میں، عطا اسلاف کا جذبے درو کر، یہ جو اسلاف کا ایک اندرونی جذبہ تھا نا محبت کا، یا اللہ عطا کر ہمیں بھی، عطا اسلاف کا جذبے درو کر، شریک زمرہ لا یحزنو کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ تو یہ وہ اسلاف ہیں جن کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ تعالی جب اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرنے لگتے تھے نا تو لوگوں کو کہتے تھے چپ ہو جاؤ، میں پیارے نبی کا فرمان بیان کرنے لگا ہوں۔ حدیث، اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے جو کیا وہ حدیث ہے، اور جو کیا اس کو سنت بھی کہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ حدیث اور سنت ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ، کیوں جی، اہل سنت، سنت کا ماننے والا، جو اللہ کے نبی نے کیا اس کو ماننے والا، اس کی پیروی کرنے والا، تو ایسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو نہ مانے۔ جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں نا تو اس وقت یہ چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نبی کے عمل کو بھی مانتے ہیں، فرمان کو بھی مانتے ہیں، کیوں جی؟ اور جب اہل حدیث کہتے ہیں تب بھی یہی مطلب ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ماننے والا، جو اللہ کے نبی نے کیا اس کو ماننے والا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے عمل کو نہ مانے؟ بتا، مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی کے فرمان کو نہ مانے، مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ یہ تو اسلام کے لیے ضروری۔ یہ مولویوں نے بڑی کھینچا تانی کر کے دور لے گئے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اہل حدیث اور اہل سنت۔ اور بھائی اس وقت یہ ایک معنی میں ہے، آپ کوئی اور معنی کر کے دکھائیں۔ اہل سنت، سنت کو ماننے والا، پیروی کرنے والا، اللہ کے نبی نے جو کیا اس کو بھی ماننے والا، جو فرمایا اس کو بھی ماننے والا۔ اہل حدیث کا بھی یہی مطلب۔ تو اللہ کے نبی کی جب حدیث بیان کرنے لگتے تھے تو عبد الرحمن بن مہدی کہتے تھے چپ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز سے اونچا مت کرو۔ یہ احترام حدیث ہے، اذان کا احترام لازم ہے، قرآن جب پڑھا جائے احترام لازم ہے، تو پیارے نبی کی جب حدیث، آپ کا فرمان پڑھا جائے یا آپ کا عمل سنایا جائے تو احترام لازم نہیں، لازم ہے۔ لہذا جب اللہ کے نبی کی بات ہو تو ہمیں احترام سے سننی چاہیے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر حق ہے، احترام مصطفیٰ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دو کوئی اجنبی لوگ مسجد نبوی میں آ گئے، اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، اور بڑے دھیمے سے آواز میں کہ یہاں اونچی نہیں بولنا، اگر تم اجنبی نہ ہوتے تو تم ادھر مسجد نبوی میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس اونچی بولے ہو، میں تمہیں سزا دیتا۔ یہ احترام رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق، چار ہو گئے۔ پہلا حق کیا ہے جی؟ آپ پر ایمان لانا۔ دوسرا حق کیا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ تیسرا کیا کہ آپ کا ذکر خیر کرنا۔ وہ کسی نے کہا نا، ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ایسی زبان ہو خدا نہ کرے۔ تو یہ تو اللہ نے لازم و ملزوم کر دی ہے نا ذکر، ہیں جی، اللہ نے لازم و ملزوم کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ جہاں اللہ کا ذکر وہاں اللہ کے محبوب کا بھی ذکر ہے۔ تو چوتھا حق احترام رسول، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا۔ پانچواں حق یہ ہے کہ جن سے اللہ کے نبی کو پیار ہے ان سے پیار کرنا، جو اللہ کے نبی کے دشمن ہیں انہیں دشمن سمجھنا، یہ پانچواں حق ہے۔ اہل بیت سے آپ کو پیار تھا، اور آپ نے کہا بھی کہ لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے اہل بیت۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر حق ہے۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر حق ہے۔
آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، ان کو کوئی گالی نہ دے۔ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے نا تو میرے صحابی کے ایک سا کے برابر خرچ کیے ہوئے سونے کے برابر نہیں ہے، کھجوروں کے برابر نہیں۔ ایک سا کھجوریں کہاں اور احد پہاڑ کے برابر سونا کہاں؟ تو یہ صحابہ کی عظمتیں ہیں، انہوں نے مال لوٹائے، جانیں لوٹائیں، قربانیاں دی، سب کچھ قربان کیا اللہ کے نبی پر، لیکن پھر ملال نہیں ہے، خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ ایسے نہیں ہے کیا؟ اس عورت کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم آپ کی اہل بیت سے، آپ کے صحابہ سے، بلکہ اس سے بھی آگے آپ کی امت کے ہر فرد سے محبت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے حق شفاعت لینے کے لیے ساری رات روتے رہے، ہوا کہ نہیں؟ اور قیامت والے دن آپ کیا کہیں گے؟ ربی امتی، ربی امتی۔ تو جو میرے نبی کا امتی ہے اس کا بھی احترام ہے۔ تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور بھی اس عنوان پر کافی حقوق ہے، میں نے 5 اور آخری بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ ڈاکٹر انصر جاوید گھمن صاحب صدر ڈویژن گجرانوالہ جمعیت اساتذہ وہ انشاءاللہ تفصیلی آپ سے خطاب کریں گے۔ آخری حق ہے درود پاک، یعنی چھٹا جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا۔ آپ کا فرمان ہے وضو اور درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو اور درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، کچھ صحابہ بھی ساتھ تھے۔ ایک آنے والا آیا، اس نے اللہ کی حمد بیان کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجا، پھر اس نے دعا کرنا شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا سل توتا، تو مانگ تجھے ملے گا، تو مانگ تجھے ملے گا۔ یہاں یہ میسج دیا گیا کہ اللہ کی حمد بیان کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، پھر اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا معلق رہتی ہے، درود پاک کے بغیر دعا معلق رہتی ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں عافیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فتح اللہ لہ بابم من العافیہ، ایک مرتبہ جو اللہ کے نبی پہ درود بھیجتا ہے عافیت کا دروازہ، اور عافیت ہر لحاظ سے بھلائی، ہر لحاظ سے سکون، ہر لحاظ سے خیر، یہ عافیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عافیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں اس شخص پر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ تو یہ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حقوق ہیں جو میں نے بیان کیے، یہ ہمارے اوپر فرائض ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقوق رحمت للعالمین، حقوق مصطفیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔